اندلس اسلامی تاریخ کا ایک ایسا درخشاں باب ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ اندلس ایک ایسی سرزمین جہاں مسلمانوں نے 700 سال سے زائد عرصے تک حکمرانی کی۔ اور ترقی و کامرانی کی اس معراج پر پہنچے جس پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ تہذیب و ثقافت، سائنس و ٹیکنالوجی اور فنون لطیفہ کے ایسے ایسے شاہکار اس سرزمین سے نکلے جنہوں نے اس دنیا کا رنگ ڈھنگ ہی بدل دیا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یورپ کو جینے کا ڈھنگ اندلس نے ہی سکھایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اندلس پر صدیوں تک حکمران رہنے والے مسلمان آخر زوال پذیر کیوں ہوئے؟ اندلس پر اسلامی حکومت کا قیام بذات خود ایک چونکا دینے والی سچی داستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد نے جس اندلس کی بنیاد رکھی تھی، آج ہم اسی اندلس کے تاریخی شہروں اور عمارتوں کا جائزہ لیں گے۔ اسپین کا موجودہ صوبہ سیویا ماضی میں اندلس کے مسلمانوں کی طاقت کا آخری مرکز تھا۔ ماضی میں اس شہر کو خوشبوؤں اور رنگوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ جب مسلمان اندلس پر غالب آئے تو پہلا دارالحکومت اسی شہر کو بنایا تھا۔ یہ شہر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اسی شہر میں ایک محل تعمیر کیا گیا اور ایسا شاہکار محل جو آج بھی موجود ہے۔ اس محل کی خوبصورتی لازوال ہے جو ماضی کے عظیم مسلمانوں کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ شہر 1248 تک مسلمانوں کے پاس تھا، پھر عیسائی غالب آ گئے۔ اس شہر میں زیتون کے باغ کثرت سے ہیں جو صدیوں پہلے بھی اس شہر کی پہچان تھے۔ محل کی اندرونی و بیرونی دیواریں آج بھی قائم ہیں اور ان دیواروں سے آج بھی اسلامی تہذیب و تمدن کی خوشبو آتی ہے۔ محل کی تعمیر میں نیلی اور سفید ٹائلیں استعمال کی گئی ہیں۔ محل کی چھتوں میں آبنوسی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے جن پر اسلامی نقوش واضح دکھائی دیتے ہیں۔ محل کے کمروں کے اندر فوارے اور محل کے چاروں طرف سبز باغات موجود ہیں۔ جس وقت مسلمان حکمران اس محل سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت بھی محل میں یہی رنگ نمایاں تھا جنہیں آج بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں نے یہاں پر ایک شاندار تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جس کا اعتراف غیر مسلم رائٹرز جو ہیں، برٹرینڈ رسل نے بھی کہا ہے کہ جس وقت یہ یورپ میں ڈارک ایج تھا اور تہذیب و تمدن سے بہت دور تھا یورپ، اس وقت بھی جو مسلم یورپ تھا وہاں تہذیب و تمدن عروج پر تھی۔ اور خاص طور پر اس نے مینشن کیا اسپین۔ تو اسپین کے کئی شہر ہیں، اب آپ نے اشبیلیا کا نام لے لیا، یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ اشبیلیا زیادہ
ایڈوانس شہر تھا ٹیکنالوجیکلی نالج وائز، یا یہ کہ کوئی اور شہر؟ یعنی مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسپین کے شہر قرطبہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہاں موجود مسجد قرطبہ اس عظیم شہر کی پہچان ہے۔ اس کی عظمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اس مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اندلس کے مسلمان حکمرانوں کی تعمیر کردہ مسجد قرطبہ مسلمانوں کی عظمت کا ایک نہ مٹنے والا ثبوت ہے۔ اس تاریخی مسجد کی بنیاد اندلس کے مسلم حکمران عبد الرحمن سوم نے اپنی وفات سے 2 برس پہلے 959 عیسوی میں رکھی تھی۔ مسجد کی بیرونی 4 دیواری اتنی بلند و بالا اور مضبوط تھی کہ وہ شہر کی فصیل نظر آتی تھی۔ چھت زمین سے 30 فٹ کے قریب بلند تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ستارے بنائے گئے تھے۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر سونے کے کام سے ان کی تزئین و آرائش کا کام نہایت نفاست سے کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن الداخل کے بعد امیر حشام اول مسند امارت پر متمکن ہوا۔ اس نے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس نے تو اپنے دور حکومت کے 7 سالوں میں تمام مال غنیمت کا 5واں حصہ مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا۔ اس عظیم الشان مسجد کے مینار کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں مسجد قرطبہ کے بڑے حصے کو مقامی عیسائیوں کی سینہ زوری کی بدولت چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسجد کا مینار اور کچھ حصے صحیح سلامت آج بھی موجود ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماضی کی مشہور مسجد قرطبہ ہے۔ مسجد قرطبہ جانے کا اتفاق ہوا، اور مسجد قرطبہ کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اندلس کا علاقہ، جو کہ اس وقت کا اسپین، اس میں پرتگال اور فرانس کا کچھ حصہ شامل ہے، اس پر محیط ہے، اور یہاں پر مسلمانوں نے ایک بہت بڑی مسجد کی تعمیر کی۔ اس مسجد کو مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس کو ہم میسٹیک کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کیتھیڈرل کے نام سے مشہور ہے وہاں پر۔ ماضی کے اندلس میں قرطبہ شہر بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، جو آج اسپین کا حصہ ہے۔ صدیوں پہلے مسلمان جب اس شہر میں آئے تو قرطبہ کی ترقی کا ایک عظیم دور شروع ہوا۔ اندلس اس وقت موجودہ اسپین، پرتگال اور جنوبی فرانس کے 2 صوبوں پر مشتمل ایک وسیع مملکت ہوا کرتا تھا۔ یہاں ایک وادی الکبیر نہر ہے، جس کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے۔ یہ رومن برج کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان پہلی بار قرطبہ آئے تو اس وقت یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک پل تھا، جسے انہوں نے دوبارہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا، اور یہ آج صدیوں بعد بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اندلس کے اس عظیم شہر قرطبہ میں درجنوں تعلیمی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ریشم بنانے اور عطر کشید کرنے کے طریقے سکھانے کے لیے ادارے بنائے۔ مسلمانوں نے اس شہر میں باقی تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل عزت بخشی۔
اندلس کی تمدنی زندگی کے پیچھے اس کے جلیل القدر سائنسدانوں ہی کا ہاتھ تھا۔ قرون وسطی کی بہت سی نامور شخصیات اندلس ہی سے تعلق رکھتی تھیں، جن میں عظیم مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور عالم سیاح ابن بطوطہ اور ابن جبیر، موجد سرجری اور ماہر امراض چشم ابو القاسم الزہراوی، عظیم اسلامی ماہرین فلکیات ابو اسحاق، تاریخ و عمرانیات کے امام ابن خلدون، ہوائی جہاز کا ابتدائی موجد عباس بن فرناس، نامور طبیب ابن الہیشم، ماہر فلکیات و الجبرا نصیر الدین طوسی اور دیگر بے شمار علمی و ادبی شخصیات کا تعلق اسپین ہی کی عظیم سرزمین سے تھا۔ ہماری نئی نسل بدقسمتی سے اپنے ماضی سے اور اپنی تاریخ سے کما حق واقف نہیں ہے، اور یہ تاریخ ان کو پڑھائی بھی نہیں جاتی ہے۔ شاید ہمارے نصاب میں اس کا بہت معمولی حصہ شاید شامل ہے، اور اپنے شوق سے تاریخ پڑھنے کا رجحان چونکہ بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے نئی نسل تو ان مقامات کے نام سے واقف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اندلس مثلا اس وقت موجودہ نقشے میں دنیا میں کس مقام پر ہے، تو وہ بتا نہیں سکتے کہ یہ کس جگہ ہے۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں نے تاریخی نوعیت کی تعمیرات کی، جن پر آج بھی دیکھنے والی ہر آنکھ حیران رہ جاتی ہے۔ ان میں ایک الحمرا محل بھی ہے، جو کہ غرناطہ شہر میں موجود ہے۔ موجودہ اسپین، جو اس وقت عظیم اندلس کا ایک حصہ تھا، اس پر مسلمان صدیوں تک حکمران رہے، اور ان کی بنائی گئی عجائبات میں الحمرا محل کو خاص شہرت حاصل ہے۔ الحمرا کا محل سرخ پتھر سے بنایا گیا ہے۔ غرناطہ کے حکمران محمد ثانی نے اس محل کی بنیاد رکھی تھی، اور بعد میں آنے والے حکمران اس کی تزئین و آرائش میں اضافہ کرتے رہے۔ عربی زبان میں لفظ الحمرا کا مطلب ہے سرخ رنگ۔ اس قلعے کی فسیلیں سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اس محل کی تعمیر میں عربوں کے فن تعمیر کے ساتھ یورپی کاریگروں کا فن تعمیر بھی شامل ہے۔ الحمرا صرف ایک محل نہیں، بلکہ نہایت وسیع باغات کے درمیان ایک شاہی اقامت گاہ تھی۔ الحمرا کا محل جس وقت تعمیر کیا گیا، اس وقت مسلم حکومت سمٹ کر غرناطہ تک محدود رہ گئی تھی۔ یہ محل 2200 مربع میٹر کے رقبے میں واقع ہے۔ اس کے ہر حصے میں آیتیں، حدیثیں، دعائیں، اشعار اور دوسری عربی عبارتیں لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جب یہ محل تعمیر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی حکومت صرف غرناطہ تک جو ہے وہ محدود ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس طرح کے انتہائی اہم عمارتوں کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، لیکن اپنی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بعد میں جو مسلمان ہیں وہ زوال و پستی کا شکار ہو گئے، اور مسلمانوں کی وہ تہذیب و ثقافت جو ہے اس کی ترقی کا جو رفتار تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اور مسلمانوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اندلسی مسلمانوں نے یورپ کو ایک نئی تہذیب سے متعارف کروایا۔ اسلام کی آمد سے قبل یورپ میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ختم نہ ہوتے تھے۔ عام لوگ صفائی ستھرائی کے عادی نہیں تھے۔ پورے یورپ میں ہسپتالوں کا وجود ہی نہ تھا۔ خطرناک بیماریوں کا علاج
جادو ٹونے اور عملیات کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ لوگ توہمات کے اس قدر رسیا تھے کہ معالج کے بجائے جادو ٹونے کے ذریعے علاج کروانے کو ترجیح دیتے تھے۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک نفاست یورپ کے لوگوں کو چھو کر نہیں گزری تھی۔ علم کے میدان میں اگر اس وقت کے یورپ کا جائزہ لیا جائے تو لاکھوں کی آبادیوں کے شہروں میں گنتی کے چند پادریوں کے سوا کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور وہ پادری چمڑے پر لکھی پرانی کتابوں کو کھرچ کر انہی کے اوپر نئی تحریریں لکھنا شروع کر دیتے تھے، جس سے ان کا بچا کچا علمی سرمایہ بھی ضائع ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تعلیم، علاج اور تہذیب و ثقافت، غرض عملی زندگی کا ہر شعبہ قابل رحم حالت کو پہنچا ہوا تھا۔ اس وقت اندلس کے عظیم مسلمانوں نے یورپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپ تو شاید اس بات کو اس طرح تسلیم نہ کرے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو کارنامے اندلس میں انجام دیے وہ آج بھی دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ میرا کچھ عرصے پہلے اندلس جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر اندلس کی ایک ایک گلی کے اندر مسلمانوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اسپین اور پرتگال کے ایسے درجنوں شہر جو ماضی میں عظیم اندلس کا حصہ ہوا کرتے تھے، آج بھی اپنے پرشکوہ ماضی کی چند جھلکیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اندلس اپنے دور میں نہ صرف ایک زرعی ملک تھا بلکہ یہاں معدنیات کی بھی فراوانی تھی اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے دور میں علم کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ اندلس میں شرح خواندگی 100% ہو چکی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بر اعظم یورپ کے تمام صلیبی ممالک جہالت کے اٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اندلس کے مسلمانوں نے یورپ کو ایک فکر تازہ سے روشناس کرایا۔ چنانچہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اندلس کے مسلم حکمرانوں نے اس دور میں نہ صرف مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کیا بلکہ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ مغربی ممالک کو بھی جینا سکھایا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ہی عظمت کی داستانوں کو بھول کر مغرب کی چکا چوند سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یورپ آج جس ترقی پر نازاں ہے یہ اندلس کے مسلمانوں کی بدولت ہے، اور یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جسے تاریخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔